حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے تقریر کر رہے تھے، یعنی دروازے میں کھڑے ہو کر سامنے مجمع تھا، اور فرمانے لگے من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے مجھے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں، تاکہ میری تقریر دھیان سے سنو۔ ومن انکرنی، جسے میرا پتہ نہیں ہے، فانا ابو ذر، تو میں ابو ذر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ تم میں میری آل کی مثال یوں ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ اس کشتی کا کیا کردار تھا؟ وہ کشتی نجات کی دلیل تھی، تو سرکار نے فرمایا من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، کہ جو اس کشتی پر، جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو سوار ہوا اسے ہی نجات ملی۔ تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مثال میری امت میں سفینہ نوح علیہ السلام کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوگا اسے ہی نجات ملے گی، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نجات دہندہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور جس سوچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے سے توحید میں فرق آ جاتا ہو، وہ سوچ سفینہ نوح کا کردار ادا کرنے والی یہ کشتی محبت اہل بیت کے تقاضے ماننے میں کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ توحید ہی اس حدیث کے تقاضوں کے پورا اتر سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اس کے اذن سے مشکل کشائی، حاجت روائی صرف سرکار ہی نہیں فرماتے، سرکار کی آل بھی فرماتی ہے، سرکار کی اصحاب بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا وہ جامع نظریہ ہے کہ جس میں نجات کی ساری شقیں رب ذوالجلال کے فضل سے موجود ہیں۔